السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ محترم ناظرین، اس چینل پر آپ لوگوں کو حج کے متعلق ایک صحیح خبر دی جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ لوگوں کو حج کے متعلق پورا گائیڈ کیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے یہاں کب آنا ہے اور یہاں آ کے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ساری خبریں آپ لوگوں کو دی جائیں گی۔ اور اس سے پہلے محترم ناظرین، آپ لوگوں کو حج کوٹے کے متعلق جو اہم خبر ہے وہ آپ لوگوں کو دینے والے ہیں، لہذا آپ لوگوں سے کہوں گا اس ویلوگ کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت ساری جانکاری آپ لوگوں کو ملے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حج 2025 کے اندر کتنے لوگ حج کی سعادت حاصل کر کے حاجی ہونے کا لقب حاصل کر لیں گے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ 1,79,210 لوگ حج کی سعادت حاصل کر کے حاجی ہونے کا لقب حاصل کر لیں گے۔ حج کوٹے میں 2024 کی طرح کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی۔ 2024 کے اندر بھی پاکستان کے پاس اتنا ہی حج کوٹا تھا، اب بھی اتنا ہی موجود ہے۔ حالانکہ پاکستان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان کی جو وزارت مذہبی امور ہیں انہوں نے سعودی حکومت کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی۔ انہوں نے اتنے ہی حج کوٹے کی پاکستان کو منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز، حج ویزے کی ڈیٹ جو مقرر ہوئی ہے وہ 18 اپریل 2025 سے نکالے جائیں گے، یعنی 20 شوال 18 اپریل 2025 سے نکالے جائیں گے۔ 1 ذی القعدہ 29 اپریل تک جاری ہوں گے، یعنی ان کا اینڈ ہوگا، اور ذی القعدہ میں حاجی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے قریب ہو جائیں گے، حج کے سفر کو شروع کر چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، ستمبر میں حج پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ اکتوبر میں حج درخواستیں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ حج 2025 کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں، پہلی چیز ہے پاسپورٹ۔ آپ لوگ اپنا پاسپورٹ چیک کر لیں، اگر خود چیک کرنا نہیں آتا تو کسی سے چیک کروا لیں۔ اگر اس کی ایکسپائری ڈیٹ 2025 کے اینڈ تک یعنی وہ نہیں ہے تو آپ لوگ اپنا پاسپورٹ رینیو کرا لیں۔ جب آپ لوگ فارم پر کریں گے تو اس وقت آپ لوگوں کا پاسپورٹ دیکھا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ 2026 سے پہلے ختم ہو رہی ہوگی تو محترم ناظرین آپ لوگوں سے کہیں گے پاسپورٹ دوبارہ بنوائیں۔ تو آپ لوگ پہلا کام اپنا پاسپورٹ رینیو کرا لیں۔ دوسری چیز، شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کو دیکھ لیں، اگر نہیں بنا تو اس کو بنوا لیں، اگر ایکسپائر ہو رہا تو اس کو دوبارہ رینیو کرا لیں۔ اور تیسری چیز رقم ہے، اس کو آپ لوگ جمع کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں، رقم بھی جمع کریں، اس کا انتظام کرنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اکتوبر میں حج درخواستیں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی، ستمبر میں حج پالیسی کا اعلان ہوگا۔ آپ لوگوں کو پہلے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو لوگ حج پہ آ رہے ہیں انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے، جو 65 سال سے اوپر لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کوئی ایسا نوجوان طاقتور آدمی ہونا چاہیے 18 سال سے لے کے 60 سال کی عمر تک، جو اس کی رہنمائی کرے، ان بوڑھے شخصوں کی دیکھ بھال کرے۔ انہوں نے یہ پالیسی بنائی 60-65 سال کے لوگوں کو جلدی لے لیا جائے گا 70 سال کے لوگوں کے بجائے۔ دیکھیں وہ لوگ جو اس سال اپنے والدین کو حج پہ بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ گائیڈ بھیجیں یا خود ان کے ساتھ حج کریں۔ خاص طور پر حج کے 5 دنوں میں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لمبا چلنا پڑتا ہے، اور اس میں بوڑھوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس چلنے کی وجہ سے ایک انڈین بوڑھا حاجی بیچارہ بے ہوش ہو کے گر گیا، جو سعودی پولیس انتظامیہ تھی، انہوں نے جلدی سے اٹھا کر اس کو ہسپتال میں لے گئے، اس کی دیکھ بھال کی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت سے نوازا۔ تو یہاں چلنا پڑتا ہے، اور اس سال بھی بہت سارے بوڑھے حاجیوں نے وفات پائی ہے۔ اور حج کے جو احکامات ہیں، حج کا جو طریقہ ہے، اس کو تھوڑا سا ابھی سے ہی آپ لوگ مطالعہ کرنا شروع کر دیں۔ جتنا آپ لوگوں کو یہاں کی معلومات ہوگی اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے حج آسان ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا چلنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ جتنا آپ لوگوں کو چلنا آتا ہوگا انشاءاللہ آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی، اور حج کے 5 دنوں کے اندر آپ لوگوں کو ذرا بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 13 جنوری 2025 میں
جدہ کے اندر ایک کانفرنس ہوگی جس کے اندر شاعر مقدسہ کے حوالے سے یعنی پورے انتظام کے حوالے سے کمپنیوں کو کام دیا جائے گا۔ 13 جنوری سے 14 فروری تک یعنی ان کو کام سپرد کر دیے جائیں گے، اور یہ ایک بڑی خوبصورت یعنی کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں مختلف چیزیں لائی جاتی ہیں، حاجیوں کے لیے سہولیات دکھائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سال 2024 کے اندر جب یہ کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک ایسی ویل چیئر ایجاد کی جو حاجیوں کو 2024 میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔ حاجیوں نے بتایا کہ اس ویل چیئر کے ذریعے سے ہم نے منٹوں کے اندر صفا مروہ کی سعی کر لی اور منٹوں کے اندر طواف کر لیا۔ اور اس طریقے سے ہر سال وزارت حج آپ لوگوں کے لیے ایجاد کرتی ہے نئی سے نئی چیزوں کو، نئی سے نئی سہولیات آپ لوگوں کو دیں۔ جو حاجی بیچارے لاکھوں روپے لگا کر یہاں آتے ہیں ان کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ محترم ناظرین، اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔